بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ لاسٹ جو 24 سے 36 گھنٹے ہیں، ان میں خطے میں جنگ بہت تیز ہو گئی ہے، اور اس وقت جو تازہ مناظر آئے ہیں رات کے جس پہر میں، آخری پہر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اب جو مناظر آئے ہیں اسرائیل سے وہ بہت خوفناک ہے۔ ایران نے اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور یعنی اس حملے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید شروع کے دنوں میں جب اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا تھا، اس وقت شاید اس لیول کا حملہ کیا گیا ہو جتنا بڑا حملہ اب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی زمین سے میزائل اس طرح نہیں ٹکراتے تھے جیسے اب ٹکرا رہے ہیں، جس طریقے سے کلسٹر بم گر رہے ہیں، جس طریقے سے میزائل ٹکرا رہے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوا اسرائیل کا، اور اسرائیل کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے ایران، یعنی اس کو اپنے اہداف کا پتہ ہے جنہیں ہٹ کر رہا ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو خبر دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ فوٹیج دو طرف سے آئی، ایک ایران کی طرف سے آئی۔ جب ایران سے حملہ کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، بہت سارے میزائل ہتھیار ایک ساتھ لانچ کیے گئے اسرائیل پہ حملے کے لیے، اور اس کے بعد جو ایرانی فوج ہے وہ وہاں پہ نعرے بازی کر رہی تھی، انہوں نے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد اسرائیل کے مناظر جو ہیں وہ آتے ہیں تو وہ بڑے خوفناک ہے۔ وہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ بم گر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ تہلکہ مچا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا حملہ تھا ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ ایران نے اسرائیل پر یہ حملہ کس وقت کیا؟ یہ حملہ اس وقت کیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ اب ایران کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے اور 100% ایران فارغ ہو چکا ہے۔ یعنی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا پوسٹ کی ہے۔ بہت سے ممالک، خاص طور پہ وہ جو ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش سے متاثر ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے جنگی جہاز بھیجیں تاکہ اس آبنائے کو کھلا اور محفوظ رکھا جا سکے۔ ہم پہلے ہی ایران کی فوجی صلاحیت کو 100% تباہ کر چکے ہیں، لیکن ان کے لیے 1 یا 2 ڈرون بھیجنا، یا بارودی سرنگ گرانا، یا آبی گزرگاہ کے اندر یا اس کے ساتھ کہیں کم فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار چلانا یا میزائل داغنا، یہ ابھی ان کے لیے آسان ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری طرح شکست کیوں نہ کھا چکے ہوں۔ امید ہے کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ، دیگر ممالک جو اس مصنوعی رکاوٹ سے متاثر ہیں، اس علاقے میں اپنے بحری جہاز بھیجیں گے تاکہ آبنائے ہرمز کو اب ایسی قوم سے کوئی خطرہ نہ رہے جسے مکمل طور پہ مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس دوران امریکہ ساحلی پٹی پر شدید بمباری جاری رکھے گا اور مسلسل ایرانی کشتیوں اور جہازوں کو پانی میں ڈبوتا رہے گا۔ کسی نہ کسی طرح ہم جلد ہی آبنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ اور آزاد کروا لیں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ دیکھیں ایک طرف دعویٰ کیا ہے، ایک ہی سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی ایک پوسٹ ہے، اس میں ایک طرف یہ کہہ رہے کہ 100% ایران تباہ ہو گیا، اور دوسری جانب اسی پوسٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ مدد مانگ رہے ہیں چین سے، فرانس سے، جاپان سے، جنوبی کوریا سے اور برطانیہ سے۔ یعنی اگر ایران 100% تباہ ہو گیا ہے تو پھر تو امریکہ کے لیے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ امریکن تو بہت بڑی فوج ہے، بہت تگڑے لوگ ہیں، دنیا میں سپر پاور کا ان کے پاس سٹیٹس ہے، تو بڑے آرام سے یہ ایران کو ٹیکل کر سکتے ہیں اگر تو 100% تباہ کر لیا ہے تو ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں 100% تباہ کر لیا، اور دوسری طرف وہ ان ممالک سے مدد مانگتے ہیں۔ تھوڑا سا ان ممالک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرانس کے 10 جہاز رپورٹ ہوئے کہ فرانس کے 10 جہازوں کا ایک فلیٹ نکلا اور وہ جا رہا ہے جناب آبنائے ہرمز کی جانب، لیکن بعد میں فرانس سے سٹیٹمنٹ آیا نہیں جی نہیں، ہم دفاعی نقطہ نظر سے جا رہے ہیں، ہمارا کسی پہ کوئی اٹیک کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور جہاں بتایا جا رہا ہے وہاں نہیں جا رہے۔ تو ایک تو فرانس نے اس کے اوپر بتا دیا کہ ان کے جہاز اس مقصد کے لیے نہیں نکلے۔ دوسرا، برطانیہ کے اندر بہت سخت رد عمل ہے، بہت سخت رد عمل ہے، اور برطانوی حکومت کو یہاں کی اپوزیشن نے اور عوام نے رد عمل کی وجہ سے روکا ہوا ہے جنگ میں جانے سے، اور برطانوی وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پہلے عراق میں ہوا ہے، ہم ان تجربات کی روشنی میں اس لڑائی میں نہیں اترنا چاہتے۔ اور چائنا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آفر ہے، یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیمانڈ ہے یا ریکویسٹ ہے، اس کو مسترد کر دیا۔ چائنا نے صاف کہا جناب ہم کوئی لڑائی لڑنے نہیں جا رہے، اور یہ جو بات کر رہا ہے امریکہ کے آبنائے ہرمز کو جا کے کھلائیں اور اپنے فوجی بھیجیں اور اپنی ملٹری کو وہاں بھیجیں، تو ہم یہ نہیں کرنے جا رہے۔ چائنا نے صاف انکار کر دیا۔ جنوبی کوریا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہا ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو آگے جا کے، اور جاپان پہلے کہہ چکا ہے وہ اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا وہ تو لڑائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مدد مانگ رہا ہے دنیا سے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ہار رہا ہے دونوں محاذوں پہ۔ ایک تو امریکہ کے اندر
بیانیہ کی جنگ ہار رہا ہے. کوئی بھی اس لڑائی کو پسند نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے چند ساتھیوں کے علاوہ اس لڑائی کو سپورٹ نہیں مل رہی امریکہ کے اندر سے. اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اہم ترین ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کی سپورٹ پیدا کی جا سکے. تو ٹرمپ اکیلا رہ گیا, نیتنیاہو غائب ہو گیا. اب بیانیہ بنانے والا کوئی ہے نہیں. امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائل سے جان چھڑانے کے لیے جو گند آ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ اٹیک کر دیا اور اب وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ الٹا گلے پڑ گئے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گلے میں خود ڈالا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی یہاں پہ آپ لے لیں. ایک تو جن ممالک کو کہا وہ تو آلریڈی انکار کر چکے ہیں. امریکہ نے ایران کو عسکری, معاشی اور دوسرے لحاظ سے شکست دے دی ہے اور اسے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. لیکن دنیا کے وہ ممالک جو یہاں سے تیل حاصل کرتے ہیں انہیں اس گزرگاہ کی خود حفاظت کرنی چاہیے اور ہم ان کی مدد کریں گے اور بہت زیادہ مدد کریں گے. امریکہ ان ممالک کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے گا تاکہ ہر کام تیزی سے, آسانی سے اور بہتر طریقے سے انجام پائے. یہ ہمیشہ سے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے تھا اور اب یہ ایسا ہی ہوگا. یہ دنیا کو ہم آہنگی, سلامتی اور پائیدار امن کی طرف اکٹھا کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دنیا کو بلا رہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرو. میں اب نہیں کر پا رہا, میرے سے نہیں ہو رہا, یہ ایسا دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب جو ایرانی سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ عباس اراکچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جس سیکیورٹی امبریلا جیسے وہ آئرن ڈوم بنا ہوا ہے اس کے اوپر, اسرائیل کے اوپر, جس سیکیورٹی امبریلا کا بہت چرچا کیا جاتا تھا, بڑی تعریفیں ہوتی تھی, وہ سوراخوں سے بھری ہوئی چھتری ثابت ہوئی اور مصیبت کو روکنے کے بجائے مصیبت کو دعوت دے رہی ہے. امریکہ اب دوسروں سے, یہاں تک کہ چین سے بھی بھیک مانگ رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں اس کی مدد کریں. یہ آگے سے تانے آ رہے ہیں ایران کی جانب سے. ایران اپنے برادر پڑوسی ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غیر ملکی جارحیت پسندوں کو نکال باہر کریں, خاص طور پر اس لیے کہ ان غیر ملکیوں کی واحد فکر صرف اسرائیل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ناظرین, ایک اور بھی وارننگ دی ہے ایران نے اس خطے کے اندر اور یہ بہت اہم ہے. اور یہ رپورٹ ہوئی ہے, اور رپورٹ یہ ہوئی ہے کہ پاسداران انقلاب یعنی ایران کی جو فورس ہے اس نے خطے میں موجود بڑی امریکی کمپنیوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے تنبیہ کر دی ہے اور وارننگ جاری کر دی ہے کہ علاقہ خالی کر دیں, اور ساتھ میں ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ان کمپنیوں کے نام ہیں اور ساتھ میں وہ علاقے لکھے ہوئے, ان کے ایڈریس لکھے ہوئے کہ یہاں پہ کمپنیاں ہمیں پتہ ہے ہم انہیں مار سکتے ہیں, فوراً خالی کرو اس کو. تو جو انہوں نے نام لیے ہیں انہوں نے کہا جی ہم امریکی حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ خطے سے تمام امریکی صنعتوں کو نکال لے. ہم ان صنعتی کارخانوں کے قریب رہنے والے لوگوں سے جن میں امریکیوں کے شیئر ہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ دیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کردہ ان سے وابستہ فارس نیوز ایجنسی کی طرف سے شیئر کردہ ایک گرافک میں اردن اور متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی امریکی صنعتی, ٹیکنالوجی, توانائی اور مالیاتی کمپنیوں کی ایک پوری فہرست جاری کی گئی ہے جس میں ان کے دفاتر کو مخصوص مقامات جو ہیں وہ ایریا بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایریاز ہے. اب یہ کون سی بڑی بڑی کمپنی ہیں؟ لاک ہیڈ مارٹن, یہ بہت بڑی کمپنی ہے, یہ ہتھیار بھی بناتی ہے دنیا میں, جہاز بھی بناتی ہے, ملٹری کے حوالے سے بہت کام کرتی ہے. ابو ظہبی میں ہے, گلوبل مارکیٹ میں اس کا آفس ہے, دیکھیں ان کو پتہ ہے کہاں پہ ہے کیا ہے. یہ بوئنگ کا جو آفس ہے وہ عمان ڈپلومیٹک ایریا میں ہے, یعنی دبئی ساؤتھ ایویشن ڈسٹرکٹ میں. مائکروسافٹ اور اس کا دفتر انہوں نے لکھا ہوا ہے, پھر اوریکل اور اس کا دفتر انہوں نے لکھا ہوا ہے ایڈریس, پھر ایکسن موبل, پھر سٹی گروپ, پھر ایمیزون ویب سروسز, پھر این ایس او گروپ, KKR گیٹ ولیج اس کا بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے, بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ اس کا بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے, اور بہت ساری کمپنیوں کا انہوں نے پورا دیا ہوا ہے, ایک لمبا چوڑا نام لکھے ہیں امریکن کمپنیوں کے یا جن میں امریکنز کے شیئر ہیں. ساتھ انہوں نے بتایا جناب یہ ان کے ایڈریس ہیں, ہم ان کو ماریں گے, یہاں سے نکل جاؤ فوراً اور اس کے آس پاس بھی کوئی نہ جائے. یہ ایران کر رہا ہے. اچھا, ایران کے حملوں کے حوالے سے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے میرے پاس. خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیلی رہنماؤں, اسرائیلی وزراء, ان کے کمانڈروں, ان کے پائلٹس اور خفیہ ایجنسی کے افسران کے مخصوص پتے معلوم کر کے ان پہ حملے شروع کر دیے. یعنی ایران کو ایگزیکٹلی پتا ہے کون کون کدھر کدھر ہے اور ان کے ایڈریسز کے اوپر حملے شروع کر دیے. لیکن جس کے پاس طاقت ہونا پاکستان میں وہ طاقت چھوڑتا نہیں, جس کے پاس اختیار اور اقتدار آ جائے نا وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. پاکستان میں نیچے سے لے کے اوپر تک آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, کوئی آدمی بھی اپنی سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو مجھے لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بات تو بڑی لاجک کی ہے کہ بیٹھ جائیں سارے اور بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالیں,
جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں اور اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں اور عوام کی منتخب قیادت کو ملک دیا جائے. پاکستان میں اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو اگلے الیکشن کروا دیے جائیں اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. اداروں کو ان کی سپیس واپس دی جائے, پارلیمان کو, عدلیہ کو, میڈیا کو, سب کو ان کی سپیس واپس ملے تو پاکستان واپس ٹریک پہ بھی آ سکتا ہے. بات تو سننے میں بہت اچھی ہے لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں لگتا, کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف ان کو یہ کرنے نہیں دے گا. اب اس وقت یہ ایسے سٹیٹمنٹ کیوں آ رہے ہیں جو میری دانست میں ہے وہ معاملہ 8 فروری کا ہے. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم کریں گے ایک پہیا جام ہڑتال. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے, پاکستان کا میڈیا تو یہی چلائے گا نا, 10 دکانیں کھول کے بھی یہ چلائے گا, بلکہ 1 دن 2 دن پہلے فوٹیج بنا کے رکھ لیں گے کہ جناب جب پورا پاکستان بند ہوگا تو ہم یہ فوٹیج چلائیں گے, جناب یہ علاقہ کھلا, یہ علاقہ کھلا, یہ علاقہ کھلا. میڈیا کو یہ 2 نمبریاں کرنی آتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی آتی ہیں. لیکن اگر عملی طور پہ پاکستان بند کرنے میں کامیاب ہو گئی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو, تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا, خطرے کی گھنٹی بج جائے گی, کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کے لیے اب کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں بہت سارے دورے رکھے گئے ہیں, سہیل آفریدی کے مختلف علاقوں میں وہ جائیں گے, مختلف اضلاع میں وہاں ریلیاں نکالی جائیں گی, ایک موٹیویشن جو ہے وہ اب شروع کی جائے گی اور اسٹوڈنٹس کو بہت اہم رول ملنے والا ہے آنے والے دنوں میں. تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹریٹ موومنٹ آگے کی طرف بڑھے گی. نمبر 2, 9 تاریخ کو جمعے والے دن اب یہ خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ اٹھیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سندھ جائیں گے. کراچی میں بڑی گہما گہمی ہے, اس کے اوپر موومنٹ شروع ہو گئی ہے اور کراچی میں بڑے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما اس طریقے سے متحرک ہونے جا رہا ہے. تو کراچی نے پہلے بھی بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں, کراچی نے پہلے بھی بڑی زبردست پیغام دیا ہے ہر موقع کے اوپر. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. تو 8 فروری کی فکر ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی فکر ہے, اور جب بھی انہیں فکر ہوتی ہے یہ اسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. لیکن نیا سال آیا ناظرین, سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. پاکستان میں لوگ رات بھر ناچ گا رہے تھے سڑکوں پہ, ایسے جیسے پاکستان کی ترقی کا سفر رک ہی نہیں رہا. یعنی ایسے ناچ گا رہے تھے جیسے لوگ انٹرٹینمنٹ کے بیچارے ترسے ہوئے ہیں, سکھ کا سانس ہی کوئی نہیں ہے. پاکستانیوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کے اوپر یہ ظلم کیوں ہوتا ہے. یہ ظالم آپ کے اوپر تب تک متحرک رہیں گے جب تک آپ ایک مٹھی بن کر کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے. گانوں پہ جھومنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ دمادم مست کر اندر کریں اور اپنا حق مانگیں, کیونکہ آپ کے حق کے لیے صرف لیڈر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لڑے. کبھی نواز شریف لڑے, کبھی بے نظیر لڑے, کبھی ذوالفقار دی بھٹو لڑے, کبھی کوئی اور لڑے, آج عمران خان لڑ رہا ہے وہ لڑائی. آپ کو خود اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی, آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. پاکستانی جب تک کھڑے نہیں ہوں گے تب تک لیڈر جتنی مرضی قربانیاں دیتے رہیں پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. ایک دفعہ پاکستانیوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, نکلنا پڑے گا باہر جیسے قومیں نکلتی ہیں. پاکستانیوں نے 8 فروری کو ایک بڑا پرامن طریقے سے, بڑا شاندار طریقے سے انقلاب کا ایک جلوہ دکھایا تھا. یہ وہی پاکستانی ہے. انہیں ایک مرتبہ پھر پرامن طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے اور ہم اس سے استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور بڑے پرامن طریقے سے ہو جائے گا. ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی اگر ایک دفعہ پورا پاکستان باہر آ جائے تو, اور پاکستان باہر الٹیمیٹلی آ ہی جائے گا. کیونکہ پاکستانیوں کا مقابلہ کو بہت عقل مند لوگوں سے نہیں ہے, وہ بھی بڑے ایوریج قسم کے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا, یہ زرین نظامانی انہوں نے آرٹیکل لکھا ایکسپریس ٹریبیون میں جس میں انہوں نے بتایا کہ نئی نسل جو ہے وہ نفرت کر رہی ہے آپ سے, آپ جو مرضی کر لیں, جو سودا بیچنا ہے, نئی نسل آپ سے وہ سودا نہیں خریدے گی, وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کو میوزک انجوائے کرے گی جب ان کو موقع ملے گا. وہ بتا رہے ہیں کہ نئی نسل آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں. اس نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل کو بہت تھوڑے سے لوگوں نے پڑھنا تھا. کتنے لوگ ہیں انگریزی پڑھنے والے؟ تھوڑے سے. ہمیں جب اردو اخبار اور انگریزی میں چوائس کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیونکہ اردو میڈیم لوگ ہیں تو ہم اردو اخبار پڑھ لیتے ہیں. انگریزی پڑھنے والے ہی بہت تھوڑے سے ہیں پاکستان میں بابو, بہت تھوڑے لوگ ہیں, اور ان میں سے بھی زیادہ تر آرٹیکلز نہیں پڑھتے, خبریں وبریں دیکھتے ہیں نکل جاتے ہیں. یہ آرٹیکلز کی ایک دوڑ کے اندر یہ آرٹیکل کہیں غائب ہو جاتا. لیکن آپ دیکھیں کمال اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر کا جس نے اس کو ڈیلیٹ کروایا. جیسے ہی یہ آرٹیکل ڈیلیٹ ہوا اس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا, اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی اور اس کے بعد ملینز لوگوں نے اس کو پڑھا. یہ پورے سوشل میڈیا پہ ہر طرف دکھائی دے رہا تھا.
نظامانی صاحب کو چاہیے کہ وہ جا کر شکریہ ادا کرے اس آفیسر کا ڈھونڈ کے جس نے انہیں ایک آرٹیکل میں اتنی شہرت دلا دی جتنی شہرت ایک لکھاری کو سینکڑوں آرٹیکل لکھنے میں جا کر ملتی ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہے ان کی اور اس آفیسر کی. مجھے تو ملی بھگت لگتی ہے کہ ڈیلیٹ کرواؤ تاکہ ساری دنیا اس کو ایک دفعہ پڑھ لے. ناظرین، لوگ کھڑے نہیں ہوتے اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ایک کے بعد ایک فصل میں کسان کو مار پڑ رہی ہے لیکن کسان کھڑا نہیں ہو رہا. انڈیا میں کسان کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسان کیسے باہر نکلا؟ یورپ میں کسان کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسان کیسے باہر نکلا؟ پاکستان میں کسان کوئی موومنٹ بنا نہیں پاتے کیونکہ جو کسان رہنما ہیں ان کا تعلق مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ہوتا ہے اور جس پارٹی کی حکومت آتی ہے ان کے کسان رہنما آگے آ جاتے ہیں اور وہ کنٹرول کر دیتے ہیں پوری کی پوری برادری کو. تو کسانوں کو اپنے حقیقی رہنما ڈھونڈنے پڑیں گے جو نکلیں اور نکل کر کسانوں کا حق مانگے. آلو کا کسان بھی ڈوب گیا، دھان کا کسان بھی ڈوب گیا، گندم کا کسان بھی ڈوب گیا، گنے کا کسان. چینی کی قیمت اتنی بڑھ گئی، ڈبل سے اوپر ہو گئی، اور گنے کی قیمت پچھلے سال والی، بلکہ وہ بھی گنا سکھا کے انہوں نے خریدا. کسانوں کو رول